السلام علیکم ناظرین، مستقبل بنانے والے عناصر۔ ناظرین، آج کا ویڈیو اسی ٹاپک کے بارے میں ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ناظرین، مستقبل ان لوگوں کا ہوتا ہے جو خواب کی خوبصورتی پر یقین رکھتے ہیں۔ انسان ہمیشہ سے اپنے مستقبل کو خوشگوار دیکھنا چاہتا ہے۔ چنانچہ مستقبل کی موضوع کام کرتے ہوئے جو علوم پروان چڑھے ان کی تاریخ اتنی پرانی ہے کہ یہ کہنا مشکل ہے کہ کسی علم کا آغاز کب ہوا۔ انسان شروع سے اس تلاش میں ہے کہ اپنے مستقبل کو کیوں کر بہتر بنایا جا سکے یا کسی اپنے مستقبل کے بارے میں حال ہی میں جان لیا جائے۔ لوگ ہاتھ کی لکیریں دیکھنے کے بعد اپنے مستقبل کا اندازہ لگاتے ہیں۔ اسلام ہمیں اس سے منع کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ میرے مستقبل کیا اور کیسا ہے۔ کچھ لوگ اپنے ہاتھ کی معذور جائز لیتے رہتے ہیں اور انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لکیریں کچھ عرصے بعد بدلتی رہتی ہیں۔ انسان چاہے انچاہے اپنے ہاتھ کی لکیروں میں اپنا مستقبل تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس طرح ایک فن عالم الاعداد ہے جس میں عدد یعنی نمبر سے مستقل شناسی کی جاتی ہے۔ اس علم کی ماہرین 1 سے 9 تک نمبر کو جمع کر کے ایک نمبر بناتے ہیں اور پھر نتائج نکلتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی نام کی کچھ نمبر ہے، ان کو جمع کیا تو 13 عدد بن گیا۔ 1 اور 3 کو جمع کیا تو 4 جواب آ گیا۔ یہ علم بہت پرانی ہے۔ اس علم کے ذریعے انسان اپنے مستقبل کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ ناظرین، اکثر لوگ دوسرے سے کہتے ہیں کہ آپ کوئی عادت سوچیں۔ وہ 57 نمبر دیتا ہے تو اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں کہ آنے والا وقت آپ کے لیے اچھا نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ تو میں نے ویسے ہی سوچا۔ وہ کہتے ہیں کہ اچانک انسان کا شعور نہیں کہتا، انسان کا لاشعور کہتا ہے۔ شعور کو مستقبل کے بارے میں علم نہیں ہوتا، لیکن لاشعور کو علم ہوتا ہے، اور لاشعور جو نمبر کہتا ہے اصل اشارہ وہی ہوتا ہے۔ خوابوں کا علم بھی ایک معروف علم ہے۔ لوگ اپنے مستقبل کا حال خوابوں کے ذریعے لگاتے ہیں۔ خواب اور اس کی تعبیر کے متعلق بہت سے کتابیں پڑھی ہے۔ تعبیر بتانے والے تعبیر بتا رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ایک لڑکا خواب میں چاند کو دیکھتا ہے تو اسے یہ تعبیر بتائیں گے کہ اگر تمہارا امتحان ہونے والا ہے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اگر نوکری کر رہے ہو تو تمہاری شادی ہو جائے گی۔ اسی طرح سے نجوم بھی علم ہے۔ بنی اسرائیل اس علم کے بہت ماہر تھے۔ ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جاؤ اس بستی کو تباہ کر دو۔ انہوں نے کہا کہ باری تعالیٰ، میں اس بستی کو تباہ کرنے سے پہلے وہاں کے لوگوں کے علم کا اندازہ لگانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دے دی۔ آپ ایک کسان کے پاس گئے جو کھیتوں میں ہل چلا رہا تھا۔ آپ نے کہا، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ کسان نے کہا، پوچھو۔ آپ نے پوچھا، جبرائیل کہاں ہے؟ اس نے ہاتھ میں جو چھڑی پکڑی ہوئی تھی اسے زمین پر لائنیں لگائی اور آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ آسمان پر نہیں ہے۔ پھر 2 بار لائنیں لگائی اور کہا کہ زمین پر بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ ناظرین، پھر ایک دم سے کہا کہ دیکھو یا جبریل، تم ہو یا میں ہوں، کیونکہ میں تو نہیں ہوں لہٰذا تم ہی ہو۔ اسی طرح سے ستاروں کا بھی ایک علم ہے۔ اس میں ستاروں کی چالوں سے اندازہ لگا کر راستے معلوم کی جاتی ہے یا آنے والے وقت کی پیشگوئی کی جاتی ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ وہ عام لوگ بھی بعض اشاروں کے ذریعے اپنے مستقبل کا اندازہ لگاتے ہیں۔ جب بچہ امتحان دیتا ہے تو اس کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ مجھے رزلٹ کا پہلے سے پتہ لگ جائے۔ اس کی یہ تمنا اتنی پیپر دینے کی نہیں ہوتی جتنے رزلٹ جاننے کی ہوتی ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ آپ بہت زبردست انسان ہیں تو اس بات کا یقین کرنا چاہیے، لیکن ہمارے ہاں معاملہ الٹ ہوتا ہے۔ ساری دنیا ہمیں کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم بڑے زبردست ہو، ہمیں یقین ہی نہیں آتا۔ جس دن 10 میں سے 10 نمبر آ جائے تو اس دن ہمیں اپنی قابلیت پر شک ہونے لگتا ہے۔ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اگر دنیا کی آبادی 8 ارب ہے تو ان 8 ارب انسانوں میں مجھ جیسا کوئی انسان نہیں ہے، میں منفرد ہوں۔ ناظرین، اپنی صلاحیتوں پر یقین ہونا چاہیے۔ تیراک کے پاس اگر یقین نہ ہو تو وہ تیر نہیں سکتا۔ جہاز اڑانے والے کے پاس یقین نہ ہو تو وہ جہاز اڑا نہیں سکتا۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا کا ہر پرندہ اپنی پروں سے نہیں اڑتا بلکہ اپنی یقین سے اڑتا ہے۔ اس کو یقین ہوتا ہے کہ اگر میں پر کھولوں گا تو ہوا میں اڑوں گا۔ صلاحیتوں پر یقین کامیابی کو ممکن اور مستحکم بناتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم مخلوق کے اور وہ خالق۔ مخلوق کا اپنے خالق پر یقین اور بھروسہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر اس خالق کائنات نے ہمیں پیدا کیا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ بغیر مقصد کے ہماری پیدائش نہیں ہو سکتی۔
اس لیے اپنے مستقبل کے حوالے سے اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا چاہیے، زمانے پر یقین ہونا چاہیے۔ یہ وقت ہمارا وقت ہے ناظرین، دنیا کی کوئی طاقت اس وقت کو ہم سے نہیں چھین سکتی۔ دنیا میں 100 سال پہلے ایک وقت وہ تھا کہ جب ہم اس دنیا میں نہیں تھے، وہ ہمارا وقت بھی نہیں تھا۔ آج سے 100 سال بعد یہ وقت نہیں ہوگا تو ہمارا وقت بھی نہیں ہوگا۔ اپنے وقت پر یقین کرنا سیکھیں۔ ناظرین، خوش اخلاق اور خوش کردار بنیں۔ اگر اخلاق اچھا ہوگا تو پھر ترقی بھی ہوگی اور رزق بھی بڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکت ڈالے گا اور عزت بھی ہوگی۔ برکت کا آپ کی اخلاق اور آپ کی کردار سے گہری تعلق ہے۔ امید کرتے ہیں آج کا ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔